بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر آپ خوشگوار اور مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو لوگوں سے نہ جیتیں، لوگوں کو جیتیں، لوگوں پر نہ ہنسیں، لوگوں کے ساتھ ہنسیں۔ جب آپ وصیت لکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ وہ واحد شخص ہیں جس کا آپ کے مال میں کوئی حصہ نہیں۔ کبھی کبھی مرنے کے لیے زہر کی ضرورت نہیں پڑتی، احساس انسانوں کو تو رویے ہی مار دیتے ہیں، اور یہ موت بڑی اذیت ناک موت ہوتی ہے۔ عورت اگر اتنی بے عقل ہوتی تو پہلی درسگاہ ماں کی گود نہ ہوتی۔ سرخ پتوں کو سوکھ کر گرتے دیکھا ہے میں نے، مجھ سے مت پوچھ تجربہ وقت کی تلخیوں کا۔ انسان کا کام ہے کوشش کرنا، کامیابی تو اللہ دیتا ہے۔ یا اللہ میں نے خود کو تیرے حوالے کیا۔ بہترین وقت وہ ہے جو اللہ کی بندگی اور عبادت میں گزرے۔ جس شخص کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہو تو موت اس کے لیے زندگی سے بہتر ہے۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دیں۔ اللہ کے لیے جینا انسانوں کے لیے مرنے سے بہت بہتر ہے۔ زندگی کی ٹھوکریں بڑی نرالی ہوتی ہیں، جب بھی لگتی ہیں یا کسی کی اصلیت دکھا دیتی ہیں یا کچھ نہ کچھ سکھا دیتی ہیں۔ کبھی کبھی آپ بنا کچھ غلط کیے بھی برے بن جاتے ہیں، کیونکہ جیسا لوگ چاہتے تھے اب ویسا نہیں کرتے۔ غرور ایک بیماری ہے جو کسی بھی کم ظرف کو لگ سکتی ہے۔ کبھی کبھی آنسو مسکراہٹ سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، کیونکہ مسکراہٹ تو سب کے لیے ہوتی ہے، پر آنسو ان کے لیے ہوتے ہیں جنہیں ہم کھونا نہیں چاہتے کبھی بھی۔ پتھروں کے جڑنے سے گھر بنتے ہیں اور دلوں کے جڑنے سے گھر آباد ہوتے ہیں۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں۔ کچھ بھی ہو، حالات کتنے بھی برے ہوں، اچھا وقت آئے گا، انشاءاللہ ضرور آئے گا۔ جس چھاؤں میں عزت نفس زخمی ہو اس چھاؤں سے دھوپ بہتر ہے۔ زندگی میں ایسے بھی لوگ ملتے ہیں جو آپ کو سبق دے جاتے ہیں کہ آئندہ کسی پہ اعتبار نہیں کرنا۔ چیزیں ٹوٹ کر بیکار ہو جاتی ہیں، مگر دل ٹوٹ کر اور نیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ دل ٹوٹنے کے بعد انسان اپنے اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ انسان چہرہ تو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر دل کو صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ اخلاق ایک دکان ہے، زبان اس کا تالا ہے۔ تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں۔ صرف انسان ہیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، وہ نہیں ملتے۔ فجر کے وقت کچھ لوگ تکیے پہ سر رکھ کر سوتے ہیں اور کچھ لوگ مصلے پر سر رکھ کر روتے ہیں۔ سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں اور رونے والے خوبصورت تعبیر پاتے ہیں۔ مشکلیں دینے والوں سے بڑا مشکلوں سے نکالنے والا ہے، یہ بات سمجھ آ جائے تو مشکل زیادہ دیر مشکل نہیں رہتی۔ دنیا میں آنے کی خبر 9 مہینے پہلے مل جاتی ہے اور دنیا سے جانے کی خبر 9 سیکنڈ بھی پہلے نہیں ملتی، لہٰذا احتیاط کریں، دوسروں کا حق کھانا چھوڑ دیں، دوسروں کے پیچھے باتیں کرنا چھوڑ دیں۔ ہم زندہ بندے کو روٹی تو نہیں دیتے، پر مرے ہوئے کے نام پر دیگیں دے دیتے ہیں۔ کچھ درد ایسے بھی ہوتے ہیں زندگی میں جو ہم سہ سکتے ہیں مگر کسی سے کہہ نہیں سکتے۔ مشکل وقت دنیا کا ایسا جادوگر ہے جو ایک پل میں آپ کی چاہت کے دعوے داروں کا
چہرہ بے نقاب کر دیتا ہے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا صرف ان کی خیریت پوچھتی ہے جن کے مالی حالات ٹھیک ہوں، اور جو تکلیف میں ہوں ان کے تو موبائل نمبر بھی گم ہو جاتے ہیں۔ اس غریبی سے پناہ مانگو جو مایوس کر دیتی ہے، اس مال سے پناہ مانگو جو مغرور کر دیتا ہے۔ وقت ہمیشہ رک جاتا ہے، تحریروں میں، تصویروں میں، لوگ نکل جاتے ہیں آگے اپنی تقدیروں میں۔ میں نے اپنی اوقات کو بڑے قریب سے دیکھا تو پتہ چلا کہ چند سانسیں ہیں، اور وہ بھی رب العزت کی محتاج ہیں۔ دل کا بوجھ کسی کے سامنے ہلکا کرتے کرتے بعض دفعہ ہم اپنی ذات کو ہی دوسروں کے سامنے ہلکا کر دیتے ہیں۔ حال دل رب کو بتاؤ، سب کو نہیں۔ میں جیسے جیسے لوگوں سے ملتا گیا، میرا ایمان پکا ہوتا چلا گیا کہ اخلاق بھی رزق ہے جو قسمت والوں کو ملتا ہے۔ ہر ایک کی سنو، ہر ایک سے سیکھو، کیونکہ ہر کوئی سب کچھ نہیں جانتا، لیکن ہر ایک کچھ نہ کچھ جانتا ہے۔ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی ہے۔ کسی کی میٹھی باتوں کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لیے خاص ہیں۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ پکڑنے کے لیے بھی دانہ ڈالا جاتا ہے۔ جس لہجے میں بات کرنا جانتے ہو اس لہجے میں بات سننا بھی سیکھو۔ مجھے قدرت کے ایک عمل سے بہت پیار ہے، مکافات عمل۔ سکون سا آ جاتا ہے یہ لفظ سن کر کہ جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ بھروسہ راستے پر نہیں اللہ پر کرو۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے وہی ہوگا۔ دن برے ہیں زندگی نہیں، سنو صبر رکھو سب ہوگا۔ جب بھی کوئی دل دکھائے تو اسے صرف اس وجہ سے دل سے معاف کر دو کہ میرا رب بھی مجھے روز محشر میں اسی طرح معاف فرمائے گا۔ وہ میرا مہربان رب ہے، مجھے نئی صبح دے کر پھر مہلت دے دیتا ہے کہ شاید میرا بندہ توبہ کر لے اور میں اسے بخش دوں۔ تم مسجد جا کر اپنی محبت کا ثبوت دو، وہ تمہیں خانہ کعبہ بلا کر اپنی محبت کا ثبوت دے گا۔ ایک انسان کے لیے اس سے بڑھ کر کیا محرومی کی بات ہو سکتی ہے کہ وہ 2-3 دن گزر گئے اور اس نے قرآن شریف پڑھنے کے لیے ہاتھ میں نہیں اٹھایا۔ برائی کرنے والوں کے ساتھ احسان کرنا بہترین فضیلت ہے۔ محبت، مرد اگر سچی محبت کر لے تو نہ تو وہ کسی اور عورت کی طرف دیکھتا ہے اور نہ ہی کسی غیر مرد کی نظروں کو اپنی عورت پر پڑنے دیتا ہے۔ محبت اور عشق، کسی پسندیدہ چیز کی طرف تعلق ہو جانا محبت کہلاتی ہے، اور اس کا تعلق کا شدت اختیار کر لینا عشق کہلاتا ہے۔ سچی محبت، حسن کا کیا کام سچی محبت میں، رنگ سانولا بھی ہو تو قاتل لگتا ہے۔ محبت کیسی ہونی چاہیے؟ محبت سحری میں پیے گئے پانی کے آخری گھونٹ کی ماند ہونی چاہیے، جس کے بعد کسی اور چیز کی گنجائش نہ رہے۔ محبت کو پالنا، جو لوگ کہتے ہیں محبت پالنے کا نام نہیں، ان سے پوچھنا کیا محبت چھوڑنے کے لیے کی تھی؟ محبت اگر واقعی کی گئی ہو تو محبوب کو کسی اور کے لیے نہیں چھوڑا جاتا۔ محبت نہیں ملتی اگر دونوں میں سے ایک کے دل میں بھی کھوٹ ہو تو بے شک کعبے سے لپٹ کر مانگو یا تہجد کے سجدوں میں محبت نہیں ملتی۔
گہری محبت وہ محبت بہت گہری ہوتی ہے جس کی شروعات دوستی سے ہو۔ وقت کی دوستی تو ہر کوئی کرتا ہے، مزہ تو تب ہے جب وقت بدل جائے پر دوست نہ بدلے۔ زندگی میں دو لوگوں سے دور رہنا، ایک مصروف اور دوسرا مغرور، کیونکہ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتے ہیں اور مغرور اپنے مطلب کے لیے یاد کرتے ہیں۔ اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے رب کی مرضی کی زندگی گزارو۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ سارا دن وہ ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیجتا ہے، بے شک وہی اللہ ہے۔ موت انسان کو مار دیتی ہے لیکن اچھے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ اگر آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھے اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، اچھا وقت بھی ٹانگ پر ٹانگ رکھے آپ کی محنت کا انتظار کر رہا ہے۔ آج کا دن، ہر دن تمہاری زندگی کا ایک نیا تحفہ ہے، یہ تحفہ غصے اور افسوس میں ضائع مت کرو۔ آج کے دن کو مسکراہٹ اور امید کے ساتھ گزارو، انشاءاللہ یہ دن تمہارا بہترین دن بن جائے گا۔ زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی، اس کو ہمیشہ آسان بنانا پڑتا ہے، کچھ کو نظر انداز کر کے، کچھ کو برداشت کر کے۔ انسان تب سمجھدار نہیں ہوتا جب وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگے، بلکہ تب سمجھدار ہوتا ہے جب وہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے لگے۔ ہمیشہ منفرد کردار رکھو جیسے نمک، جس کی موجودگی محسوس نہیں ہوتی مگر اس کی غیر موجودگی تمام چیزوں کو بے ذائقہ بنا دیتی ہے۔ کوئی رشتہ، کوئی جذبہ کبھی مشکل نہیں ہوتا، ان کے بھی پاؤں ہوتے ہیں، بس ہمارا سلوک اور رویہ دیکھ کر کبھی یہ بھاگ کر قریب آ جاتے ہیں اور کبھی آہستہ آہستہ دور ہو چلے جاتے ہیں۔ کتنے دور نکل گئے ہیں رشتے نبھاتے نبھاتے، خود کو کھو دیا اپنوں کو پاتے پاتے۔ لوگ کہتے ہیں ہم مسکراتے بہت ہیں اور ہم تھک گئے ہیں درد چھپاتے چھپاتے۔ ایمان جب انسان کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے تو برائی مشکل اور نیکی آسان ہو جاتی ہے، دل نرم اور آنکھیں نم رہنے لگتی ہیں۔ کسی کو اپنی زندگی میں بہت اہمیت دینے سے پہلے اپنی اہمیت بھی اس کی زندگی میں دیکھ لیں۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں وہ ہمیں اگنور کر رہے ہیں جبکہ وہ ہمیں کھو رہے ہوتے ہیں۔ جو وضاحت نہیں چاہتے ان کو دینی بھی نہیں چاہیے، اور جو دوری چاہ رہے ہوں ان سے دور ہو جانا چاہیے۔ میں جیسے جیسے لوگوں سے ملتا گیا میرا ایمان پکا ہوتا چلا گیا کہ اخلاق بھی رزق ہے جو قسمت والوں کو ملتا ہے۔ جب کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دیا کریں، محبت ہوگی تو مل جائے گی، بلا ہوگی تو ٹل جائے گی۔ عزت کمانا دولت کمانے سے زیادہ مشکل ہے اور عزت کمانا دولت کمانے سے زیادہ آسان ہے۔ کچھ لوگ چھوڑ کر جا چکے ہیں، کچھ جانے والے ہیں اور کچھ کل کو چلے جائیں گے، اور شاید یہی زندگی کی بھی حقیقت ہے۔ ہر انسان کا درد بڑا ہوتا ہے، اسے محسوس کرنے کے لیے آپ کو اس کی جگہ پر کھڑا ہونا پڑے گا، مگر سچ تو بس اتنا ہے کہ ہم اپنا درد جتاتے آگے نکل جاتے ہیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہاں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بہت محبت کرتا ہے۔ مجھے سجدوں پہ یقین ہے، میری دعائیں اس ایک کے سامنے ہوتی ہیں جو نیتوں سے واقف ہے،
وہ مجھے پہلے آزمائے گا اور پھر آخر میں نوازے گا اور پھر کہے گا بتا تیرا کون ہے میرے سوا۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ وہی میرا رب ہے، وہی میرا سب ہے۔ انسان کی دو کہانیاں ہوتی ہیں، ایک وہ سب کو سناتا ہے اور ایک وہ سب سے چھپاتا ہے۔ جب کوئی تلخ ہونے کی بجائے خاموش ہو جائے تو سمجھ لیں اس نے زندگی کی بہت سی حقیقتوں کو اپنے سامنے مرتے دیکھا۔ جب کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دیا کریں، محبت ہوگی تو مل جائے گی، بلا ہوگی تو ٹل جائے گی۔ نہ کر نصیب سے اتنے گلے اے انسان، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ لوگ تمہاری عقل سے تمہاری شخصیت کا وزن کرتے ہیں، لہٰذا تم اپنی عقل کا وزن اپنے علم سے بڑھاؤ۔ دنیا اس کو چاہتی ہے جو دنیا کو نہیں چاہتے۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ وہی میرا رب ہے، وہی میرا سب ہے۔